دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش کر دیں گے۔ آؤ آخرت کو بھولنے والوں، دنیا کی محبت میں آخرت کو بھولنے والوں، دنیا کے نرم نرم گدوں پر قبر کی پہلی رات کو بھولنے والوں، دنیا کی رنگریلیوں میں آخرت کو فراموش کرنے والوں، آؤ دیکھو ہمارا کیا ہے دنیا میں، کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، خواب، کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکومت کرنے والے آئے، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت امام قرطبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ واقعہ یہ ہے کہ دو بھائی تھے اور وہ زمین کے معاملے کو لے کر جائیداد پر جھگڑا کر رہے تھے۔ دونوں کی زمین تھی، باپ کے مرنے کے بعد وہ کہتا تھا میری اتنی تیری اتنی، میری اتنی تیری اتنی۔ تو وہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ جو آپس میں بحث کر رہے تھے دو بھائی کہ میری اتنی زمین اور میری اتنی زمین، ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، کچی اینٹ تھی، وہ اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس اینٹ کو پڑا ہوا دیکھ کر وہ دونوں بھائیوں نے تو کوئی احساس ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اینٹ ہے، اور وہ لڑ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اینٹ سے آواز آئی، اے لڑنے والو ذرا میری بھی سن لو۔ اینٹ سے آواز، امام قرطبی لکھتے ہیں اینٹ سے آواز آئی، اے لڑنے والو، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں لڑنے والو ذرا میری بھی سن لو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب اینٹ بولنے لگے، اینٹ سے آواز آئے تو آدمی تو اٹینشن ہو ہی جائے گا، آدمی تو جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ اینٹیں بولا نہیں کرتی۔ تو جب اینٹ نے بولنا شروع کیا کہ میری بھی سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو دونوں بھائی متوجہ ہوئے۔ تو اینٹ سے آواز آئی، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ زمین کے معاملے میں میری میری زمین کہہ کے لڑنے والوں میری داستان سنو کہ اس پورے خطے کا میں بادشاہ تھا۔ اس پورے خطے کا ایک ایک جملہ غور سے سننا، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اللہ کرے کسی کے، کیونکہ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ امام قرطبی کے حوالے سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ آج دنیا کی محبت میں ہم بھول گئے آخرت کو، ہمیں آخرت یاد نہ رہی۔ یہ دنیا ہی تو ہے کہ ہم جب سوتے ہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، نیند کی محبت میں نماز چھوڑ دیتے۔ اس کا مطلب ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ 10 منٹ کی نیند کی وجہ سے جو فجر کی اتنی عظیم نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، کتنی سخت مصیبت آئے گی، کتنا سخت عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فجر چھوڑنے پہ کیسی سزا دے گا۔ اگر ہمارے دل میں آخرت کا خیال ہوتا تو کبھی نرم گدوں پر ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑتے۔ اور لوگ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی، نیند نہیں کھلتی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، پیر طریقت رہبر شریعت الحاج یوسف میاں باپو، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض کر رہا تھا کہ اس اینٹ سے آواز آئی کہ میں اس علاقے کا بادشاہ تھا، تاجدار تھا، میں نے اس علاقے پہ، اگر تم لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں فلاں بادشاہ نے جو حکومت کی ہے وہ بادشاہ میں ہی ہوں۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ یہ اینٹ کیسے بن گیا۔ اب یہ سمجھ لے کہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں کہ بادشاہ اینٹ کیسے بن گیا۔ ایسی بات ہے کہ انسان اینٹ کیسے بن گیا، کیسے بنا انسان اینٹ، بادشاہ اینٹ کیسے بن گیا۔ تو وہ اینٹ سے آواز آئی کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی تو میں اللہ کو بھول گیا اور دنیا کے اندر میں گرفتار ہو گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جیسے ہم اور آپ کا حال ہے۔ نعمت کی محبت میں نعمت دینے والے کو بھول گئے،
دولت کی محبت میں دولت دینے والے کو بھول گئے، زندگی کی محبت میں زندگی دینے والے کو بھول گئے۔ انجام کیا ہے؟ کہا کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا، اللہ نے مجھے حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی، اللہ کو بھول گیا میں۔ پھر اسی غفلت میں مجھے موت آ گئی، اسی غفلت میں مجھے موت آ گئی۔ یاد رکھنا، ہم بری موت کس کو کہتے ہیں؟ ہماری عوام بری موت کس کو کہتی ہے؟ جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے لوگ کہتے ہیں بری موت مرا، جو بیماری میں مر جائے لوگ کہتے ہیں بری موت مرا، جو کسی تکلیف میں مر جائے لوگ کہتے ہیں بری موت مرا۔ واللہ ایکسیڈنٹ میں مرنا یہ بری موت نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے تو وہ بری موت نہیں بلکہ شہادت کی موت ہے۔ اسی طرح عورتوں میں یہ بات ہے، اگر کوئی عورت ڈیلیوری میں مر جائے، زچگی میں مر جائے تو عورتیں کہتی بابا اس کے جنازے میں نہیں جانا، وہ تو بری موت مر گئی ناپاکی میں۔ نادانو یہ تمہاری جہالت ہے، اگر عورت بچے کو پیدا کرتے کرتے مر جائے یہ بری موت نہیں ہے بلکہ اللہ اس عورت کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ عورت شہید ہے جو عورت جو وہ بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر جائے، جو دیوار کے نیچے دب کے مرے لوگ کہتے ہیں بری موت ہے، بری موت نہیں ہے بلکہ وہ شہادت کی موت ہے۔ جو پانی میں ڈوب گیا یعنی اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈوب گیا، قدرتی طور پر ڈوب گیا، وہ ڈوبنا نہیں چاہتا تھا، مرنا نہیں چاہتا تھا، تیرنے گیا ڈوب گیا، یا سیلاب آیا ڈوب گیا، وہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ کسی وجہ سے آگ لگ گئی، اس آگ میں کوئی جل کے مر گیا، یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن معاذ اللہ کوئی جان بوجھ کے جلے تو وہ تو خودکشی ہے، اور جو خودکشی کرے گا اس کو جنت نہیں ملنی ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن قدرتی طور پہ آگ لگی تھی، مر گیا، پانی میں ڈوب، سیلاب آیا، انتقال ہو گیا۔ یہ ساری چیزوں کو جو لوگ بری موت تصور کرتے ہیں یہ بری موت نہیں بلکہ شہادت کی موت ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ گناہوں میں موت آئی یہ بری موت ہے، کفر پر مرا یہ بری موت ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھا اور مر گیا یہ بری موت ہے، مرتے مرتے کلمہ نہ آیا یہ بری موت ہے، بے نمازی تھا اسی حالت میں مرا یہ بری موت ہے، پیٹ میں حرام لقمہ تھا مر گیا یہ بری موت ہے۔ بری موت اس کا نام ہے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم انسان نیک ہے، اگر وہ بستر پہ مرے تو بھی شہادت کا مرتبہ ہے، راستے میں مرے تو بھی شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور اگر کسی کو سکرات کے وقت سخت تکلیف ہو تو لوگ کہتے واہ کیا گنہگار تھا، اس کو کتنی تکلیف ہوئی، اس کو کتنی تکلیف ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں بغیر تکلیف کی موت کو پسند کرتی تھی، لیکن جب میں نے حضور علیہ السلام کی موت کا منظر دیکھا، وصال کا منظر دیکھا، تو پھر میں آسان موت کو نہیں بلکہ میں سمجھ گئی کہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے، جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس پہ اتنی تکلیف ڈالی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا حضور سے زیادہ تکلیف وصال کے وقت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے، اور یہ تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ جو نیک ہے ان کے درجات بلند ہو، اور جو گنہگار ہیں اس تکلیف کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ موت کی تکلیف گناہوں کے کفارہ بن جاتی ہے، اس لیے اپنا دماغ مت چلایا کرو، کسی کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے کبھی سوچا کرو۔ بری موت یہ نہیں کہ موت کے وقت تکلیف ہو، بری موت یہ ہے کہ کوئی گناہوں پہ مرے، برائیوں میں مرے، پاپ میں مرے، عیاشوں میں مرے۔ اچھا پھر اب آپ یہ سوچیں گے چلو اگر کوئی آسانی سے مر گیا تو حضور علیہ السلام اس پر بھی کہتے ہیں اگر مشکل میں مرے تو گناہوں کا کفارہ ہے، اور آسانی میں مر جائے تو اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا کرم ہے اس پر کہ وہ آسانی سے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھول گیا تھا، وہ اینٹ سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کو بھول گیا تھا دنیا کی محبت کے اندر، اور مجھے موت آ گئی۔ موت آ گئی تو دفن کر دیا گیا، حکومت بھی گئی، سب گیا، موت آئی تو سبھی چلا جاتا ہے، زندگی گئی تو سب گیا۔ جب تک زندگی ہے تب تک سب ہے، زندگی ختم سب ختم، پھر آپ بادشاہ کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ ٹیچر کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ استاد کہاں رہے؟ زندگی ختم
آپ سیٹ کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ مزدور کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ ابا کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ شوہر کہاں رہے؟ زندگی ختم آپ عبداللہ اور عبد الرحمن کہاں رہے؟ نام بھی ختم، زندگی ختم تو نام بھی ختم۔ امین القادری مر جائے تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، نہیں، کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کندھا دو۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے نا، جب تک جیتے ہیں تو نام بھی ہے، مر گئے تو نام بھی چلا گیا۔ لوگ نام کے لیے کتنا لڑتے ہیں، میرا نام میرا نام، ارے مرے گا تو نام بھی چلا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کیا؟ میت، لوگ کہیں گے کیا؟ مردہ، میت، یہ نہیں کہیں گے سید صاحب کو کندھا دو، نہیں، میت کو کندھا دو، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو قبر میں دفن کرو۔ کتنا نام کے لیے لڑتے ہو نا، چندہ بھی دیتے ہو تو سوچتے ہو کہ میرا نام کی پارٹی لگے۔ تو نے اپنے وہ نام کے لیے اتنا سب کچھ کیا جو مرنے کے بعد نام بھی ختم ہوگا۔ اس حی و قیوم کے لیے کر جس کے لیے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، تیرے اللہ کا نام باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، تیرے رب کا وجہ کریم باقی رہے گا۔ جو باقی رہنے والا ہے اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کے کہے پر چلو، اس کے فرمان پر عمل کرو۔ ہائے ہائے، وہ بادشاہ کہتا ہے مر گیا میں، مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، اور جب دفن کر دیا تو پھر میرے جسم کی ہڈیاں بھی پگھل گئی، میرا چمڑا بھی پگھل گیا، کفن بھی پگھل گیا، مٹی نے کھا لیا، سب کیڑوں میں برباد ہو گیا سب۔ بلکہ جن کیڑوں نے مجھے کھایا تھا ان کیڑوں کو بھی مٹی میں ملا دیا گیا۔ یعنی اینڈ کیا ہوا؟ مٹی، مٹی اور مٹی۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں ملائیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔